السلام علیکم دوستو، فاطمہ خاتون جسے فاطمہ ملک خاتون کے نام سے جانا جاتا ہے، عثمان غازی اور مالہون خاتون کی اکلوتی بیٹی تھی۔ فاطمہ ملک خاتون کے بارے میں تاریخی ریکارڈ بہت کم ہے، اور جبکہ انہیں اکثر ابتدائی عثمانی شہزادی کے طور پر حوالہ دیا جاتا ہے، انہیں عثمان غازی کی اکلوتی بیٹی کے طور پر منسوب کرنا ٹھوس تاریخی دستاویزات کی بجائے زیادہ تر عثمانی تاریخ اور بعد کی روایات پر مبنی ہے۔ بعض ذرائع سے معلوم ہوتا ہے کہ فاطمہ ملک خاتون عثمان اول کی بیٹی ہو سکتی ہے، تاہم اس دعوے پر تاریخ دان عالمی سطح پر متفق نہیں ہے۔ ابتدائی عثمانی تاریخ میں خاندان کی خواتین کے بارے میں ریکارڈ اکثر محدود غیر واضح ہے۔ عثمانی ریکارڈ میں فاطمہ خاتون کا نام ظاہر ہے، لیکن اس نام سے متعدد خواتین ہو سکتی ہیں، جس کی وجہ سے اس کے صحیح نسب پر الجھن کا باعث بنتا ہے۔ ابتدائی عثمانی شہزادی کے طور پر فاطمہ ملک خاتون کی اہمیت اس بات میں زیادہ ہے جس کی وہ نمائندگی کرتی ہیں، عثمانی شاہی خاندان کا آغاز اور خاندانی شناخت کا قیام۔ یہاں تک کہ اگر اس کی زندگی کے بارے میں تفصیلات بہت کم ہیں تو اسے اکثر اس داستان کا حصہ سمجھا جاتا ہے جو عثمانی خاندان کی بڑھتی ہوئی طاقت اور وقار کو نمایاں کرتی ہے۔ عثمان اول کا سب سے زیادہ دستاویزی بچہ اورحان ہے، جو اس کے بعد حکمران بنا۔ علا الدین پاشا جیسے دیگر ممکنہ بیٹوں کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن بیٹیوں کا ریکارڈ کم واضح ہے۔ جبکہ فاطمہ ملک خاتون کو اکثر عثمان کی بیٹی کے طور پر حوالہ دیا جاتا ہے، لیکن براہ راست ثبوت بہت کم ہے، اور بعض اوقات انہیں عثمان اول کی بجائے اورحان غازی کی بیٹی کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ پہلی عثمانی شہزادی کے طور پر فاطمہ ملک خاتون کا مقام تاریخی حقیقت اور افسانوں کے امتزاج کی عکاسی کرتا ہے، چاہے وہ واقعتاً عثمان اول کی بیٹی تھی یا ابتدائی عثمانی شخصیت کی کوئی اور اس کا نام ابتدائی عثمانی خاندان کی داستان اور اس کے خاندانی ڈھانچے کا حصہ بن گیا ہے۔ وہ 1284 میں سوغت میں پیدا ہوئیں۔ ان کا انتقال 1347 میں اپنے بڑے بھائی اورحان کے دور میں ہوا۔